شادی کرنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو ہار سنگھار اتار کر میری ماں کے پاس چلی جاؤ۔ میران شاہ نے اپنا سیاہ کوٹ اتار کر بے دلی سے صوفے پر پھینکا اور سامنے دلہن بنی بیٹھی لائبہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں بلا کی سردی اور غرور تھا۔ وہ ملک کا ٹاپ بزنس مین تھا جس کے آگے پیچھے شہر کی خوبصورت اور امیر لڑکیاں پھرتی تھیں، لیکن اس نے اپنے تکبر کے برعکس اپنی اپاہج اور بیمار ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک انتہائی غریب اور بے سہارا لڑکی سے شادی کی تھی۔ 50,000 دوں گا ہر مہینے، مفت میں خدمت نہیں کرواؤں گا۔ میران نے والیٹ سے نوٹوں کی گڈی نکال کر سائڈ ٹیبل پر پٹک دی۔ اس کی اس باروب اور تحقیر آمیز بات پر لائبہ کے آنسو ضبط کی تمام حدیں توڑ کر سرخ و سفید گالوں پر بہہ نکلے۔ لال جوڑے میں لپٹی سونے کے بھاری زیورات سے سجی وہ لڑکی اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پھیلا آنچل سنبھالا اور بمشکل بول پائی، میران صاحب، مجھے آپ کے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں کسی رقم کی خاطر نہیں آئی۔ مجھے صفائیاں دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مجھے لمبی لمبی تقریریں سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم میری پسند یا میری ضرورت نہیں ہو، صرف امی کا خیال رکھنے کے لیے اس گھر میں لائی گئی ہو، اور تمہاری اوقات اس گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ صبح 8 بجے امی کا ناشتہ اور ان کی دوائیاں تیار ہونی چاہیے۔ اب یہ سارا ڈرامہ بند کرو، زیورات اتارو اور جا کر سو جاؤ۔ میران تولیہ اٹھا کر واش روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ لائبہ وہیں سرخ قالین پر بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ اس کی نظریں سائڈ ٹیبل پر رکھے نوٹوں پر پڑیں جو اس کے خوددار دل پر زہر کے تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بھاری جھمکے اور گلے کا ہار اتارا۔ زیورات کی چھن چھن اس ویران کمرے میں اس کی بے بسی کا ماتم کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید شادی کے بعد اس کی غریبی کا سایہ ختم ہو جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ محل جیسے اس گھر میں اس کا استقبال اتنے سخت لفظوں سے ہوگا۔ 6 ماہ کا طویل اور کٹھن عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں لائبہ نے دن دیکھا نہ رات۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی اور سیدھی کچن میں چلی جاتی۔ میران کی اپاہج ماں بلقیس بیگم شروع میں اس سے سخت نالاں رہتی تھیں۔ وہ اسے ایک غریب اور لالچی لڑکی سمجھ کر جھڑک دیتی تھیں، لیکن لائبہ نے کبھی بدلے میں اف تک نہ کی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاؤں دباتی، ان کو وقت پر دوائیاں دیتی، ان کے کپڑے بدلتی اور ان کی کڑوی باتوں کے جواب میں صرف مسکرا دیتی۔ رفتہ رفتہ لائبہ کے خلوص اور بے غرض خدمت نے بلقیس بیگم کے سخت دل کو موم کر دیا۔ اب وہ لائبہ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتی تھیں۔ بلقیس بیگم جو کل تک اسے ملازمہ سمجھتی تھیں، اب اسے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھیں۔ لیکن میران کا رویہ وہی رہا۔ وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو 50,000 کا لفافہ لائبہ کے سامنے پھینک دیتا، جسے لائبہ بغیر چھوئے سائڈ دراز میں بند کر کے رکھ دیتی۔ ایک شام جب گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، میران دفتر سے واپس لوٹا۔ اس نے دیکھا کہ بلقیس بیگم اپنے کمرے میں ویل چیئر پر بیٹھی تھیں اور لائبہ ان کے بال بنا رہی تھی اور دونوں آپس میں مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ میران نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی آہٹ سن کر لائبہ یکدم سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ امی، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میران نے لائبہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ماں کے قریب آ کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میران، بلقیس بیگم نے پیار سے لائبہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جب سے یہ بچی اس گھر میں آئی ہے، میری آدھی بیماری تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے۔ تم نے تو مجھے بہو نہیں سگی بیٹی دے دی ہے۔ میران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، لیکن اس نے فوراً اپنے تاثرات سخت کر لیے۔ اچھی بات ہے، لیکن امی، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اسے جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ لائبہ نے اندر ہی اندر اپنا خون کا گھونٹ پیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک عجیب سی جسمانی اور ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، لیکن اس نے کبھی میران سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میران نے اپنی جیب سے حسب معمول 50,000 کا لفافہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ اس مہینے کے پیسے ہیں لائبہ، اپنا کام اسی طرح کرتی رہو، بس تمہیں تمہارا معاوضہ وقت پر ملتا رہے گا، میران نے سرد لہجے میں کہا۔ لائبہ نے اس لفافے کو دیکھا اور پھر میران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا دکھ اور ضبط تھا۔ میران صاحب، لائبہ کی آواز ہلکی سی کانپی، لیکن لہجہ بالکل صاف تھا۔ کیا ہے؟ میران نے گھڑی باندھتے ہوئے بے نیازی سے پوچھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، لائبہ نے انتہائی دھیمی مگر واضح آواز میں کہا۔ کمرے میں دم گھٹنے والی خاموشی چھا گئی۔ میران کے ہاتھ جہاں تھے وہیں جم گئے۔ بلقیس بیگم کے چہرے پر خوشی اور حیرت کا ایک سمندر امڑ آیا، جبکہ میران ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بالکل دنگ رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہو۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا سارا گھمنڈ ایک پل میں شل ہو گیا۔
میران نے صدمے کی حالت میں لائبہ کو دیکھا جس کے گالوں پر خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میران کی زبان سے بمشکل الفاظ نکلے۔ لائبہ نے سائڈ دراز کھولی اور اس میں سے پچھلے 6 ماہ کے 6 لفافے نکال کر میز پر میران کے سامنے رکھ دیے۔ وہ سارے پیسے ویسے کے ویسے سیل بند پڑے تھے۔ جب میری اہمیت اس گھر میں ایک ملازمہ والی ہے تو میرے اس آنے والے بچے کی کیا اہمیت ہوگی؟ لائبہ کا یہ سوال کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر میران کے کانوں میں گونجنے لگا۔ لائبہ، میران کچھ بولنے لگا لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے مجھے ہر مہینے 50,000 روپے دیے تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے۔ لائبہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف اپنی ماں کی خدمت کے لیے کی تھی۔ میں نے اپنا ہر فرض نبھایا میران صاحب۔ میں نے آپ کی ماں کو سگی ماں سمجھا۔ آپ کی ہر ذلت خاموشی سے سہی، لیکن اب میرے وجود کے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے۔ آپ بتائیے میں اس اپنے بچے کو کیا جواب دوں گی؟ یہی کہ اس کا باپ اس کی ماں کو خریدی ہوئی ملازمہ سمجھتا ہے۔ کیا وہ بچہ بھی اس گھر میں ایک ملازم کا بچہ بن کر رہے گا؟ یہ سن کر بلقیس بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے غصے سے میران کی طرف دیکھا۔ میران، تم نے میری دیکھ بھال کے نام پر اس معصوم پر اتنا ظلم کیا؟ میں نے تمہیں ایسا انسان نہیں بنایا تھا۔ میران شاہ جو بڑی بڑی ڈیلز 1 منٹ میں سائن کرتا تھا، جو سینکڑوں ملازمین پر حکم چلاتا تھا، آج اپنی بیوی کے سامنے بالکل لاجواب اور نادم کھڑا تھا۔ اس کے پاس لائبہ کے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے لائبہ کے بوجھل چہرے، اس کے کانپتے وجود اور سامنے پڑے ان لفافوں کو دیکھا جو اس کی خودداری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ لائبہ نے اپنے آنسو پونچھے اور بلقیس بیگم کے پاس جا کر ان کے ہاتھ چومے۔ امی جی، میں کچن کا کام ختم کر کے آتی ہوں۔ وہ میران کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میران وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل پہلی بار ندامت کے شدید بوجھ سے بیٹھ رہا تھا اور اس کے غرور کا شیش محل چکنا چور ہو چکا تھا۔ میران شاہ کافی دیر تک اسی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں لائبہ کا ایک ایک لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ اس نے سامنے میز پر پڑے 6 لفافوں کو دیکھا جو پچھلے 6 ماہ سے ویسے کے ویسے پڑے تھے۔ اس کی نظریں بلقیس بیگم پر پڑیں جن کا چہرہ غصے اور دکھ کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے تم پر شرم آ رہی ہے میران، بلقیس بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جس لڑکی کو تم ایک غریب اور لالچی سمجھ کر اس گھر میں لائے تھے، اس نے دن رات ایک کر کے میری خدمت کی، مجھے نئی زندگی دی، اور تم نے اسے بدلے میں صرف ذلت دی۔ امی، میران کی زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم پیسے پھینک کر ہر چیز خرید سکتے ہو؟ بلقیس بیگم نے ویل چیئر کا پہیہ گھمایا اور میران کے بالکل قریب آئیں۔ آج اس نے تمہارا غرور تمہارے منہ پر مارا ہے۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے تو جاؤ اور اس سے معافی مانگو، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میران نے کچھ کہے بغیر اپنے قدم کچن کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ کچن کے باہر پہنچ کر اس نے دیکھا لائبہ برتن دھو رہی تھی۔ اس کے شانے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ میران نے گہرا سانس لیا اور کچن میں داخل ہوا۔ لائبہ، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ صاف کیے بنا اس کی طرف دیکھے بولی، آپ کو کچھ چاہیے؟ میران صاحب، میں چائے بنا دوں؟ مجھے چائے نہیں چاہیے، میران نے آگے بڑھ کر کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرے پاس سننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لائبہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے امی جی کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، میں نے ان کے پاس جانا ہے، میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ لائبہ، 1 منٹ رکو۔ میران نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن لائبہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے مت چھوئیں۔ اس کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی کہ میران ٹھٹک کر رہ گیا۔ آپ نے مجھے صرف کام کے لیے رکھا ہے نا، میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ پیسے میں نے نہیں لیے کیونکہ میں بکاؤ نہیں ہوں۔ بس اب مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میں غلط تھا لائبہ، میران نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ لائبہ نے تلخی سے مسکرا کر میران کی آنکھوں میں دیکھا۔ احساس؟ کس بات کا احساس؟ اس بات کا کہ ایک غریب لڑکی کے بھی جذبات ہوتے ہیں، یا اس بات کا کہ آپ کے وارث کی ماں ایک ملازمہ ہے؟ تم جانتی ہو میں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ میران نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا تھا دنیا کی ہر لڑکی صرف پیسے اور میری دولت کی وجہ سے میرے قریب آنا چاہتی ہے، تو آپ نے مجھے بھی اسی ترازو میں تول دیا؟ لائبہ نے سوال کیا۔ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کس حال میں اس گھر میں آئی تھی؟ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میری کوئی عزت نہیں تھی؟ میران کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ لائبہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی،
میں آپ کی ماں کی خدمت اب بھی کروں گی کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں، لیکن آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بچہ میرا ہے اور میں اسے اکیلے ہی پال سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر لائبہ کچن سے باہر نکل گئی اور میران وہیں خالی نظروں سے دیوار کو گھورتا رہ گیا۔ اگلی صبح میران معمول سے پہلے اٹھ گیا۔ اس کی رات انتہائی بے چینی میں گزری تھی۔ وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا لائبہ بلقیس بیگم کو ناشتہ کروا رہی تھیں اور دونوں آپس میں باتیں کر کے ہنس رہی تھیں۔ میران کو دیکھ کر لائبہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ صبح بخیر امی، میران نے ڈائننگ ٹیبل کے قریب آ کر کہا۔ صبح بخیر، بلقیس بیگم نے روکھے پن سے جواب دیا۔ میران لائبہ کی طرف مڑا۔ لائبہ، آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے۔ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، لائبہ نے بنا دیکھے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ لائبہ، ضد مت کرو، میران نے نرمی سے کہا۔ یہ تمہاری صحت کا معاملہ ہے۔ جب پچھلے 6 ماہ میری صحت کی کسی کو فکر نہیں تھی تو اب اتنی ہمدردی کیوں؟ لائبہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ دفتر جائیں میران صاحب، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بلقیس بیگم نے میران کو گھورا۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ یہاں سے، تم نے خود یہ فاصلے پیدا کیے ہیں، اب انہیں برداشت کرو۔ میران نے ایک نظر لائبہ پر ڈالی جو اب انڈے کے چھلکے اتار رہی تھی اور بالکل بے نیاز لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دفتر پہنچ کر بھی میران کا ذہن کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار فون دیکھتا لیکن اس کا دل کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کا بزنس پارٹنر اور دوست عثمان اس کے کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے میران، آج اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ عثمان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عثمان، اگر انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو سدھر نہ سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ میران نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عثمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میران شاہ، اور معافی کی باتیں، چکر کیا ہے؟ بھابھی سے کچھ ہوا ہے؟ میران نے ایک گہرا سانس لیا اور عثمان کو ساری بات سچ بتا دی۔ اس نے وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیا جو اس نے لائبہ کے ساتھ کیا تھا اور کیسے آج وہ اس کے منہ پر سچ بول کر اسے شیشے کی طرح توڑ چکی تھی۔ عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے واقعی بہت بڑا ظلم کیا ہے میران۔ ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہو، بے سہارا ہو، تم نے اسے پیسے دکھا کر اس کی انا کو کچلنے کی کوشش کی۔ وہ تو شکر کرو وہ اتنی نیک نکل آئی کہ اس نے تمہاری ماں کو سنبھال لیا۔ مجھے معلوم ہے میں غلط تھا، میران نے پریشانی سے اپنے بال سنوارے۔ اب میں اسے کیسے مناؤں؟ وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پیسے اور طاقت سے تم نے اسے دور کیا تھا، عثمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اب اگر اسے واپس لانا چاہتے ہو تو اپنے اندر کا غرور مارنا پڑے گا۔ تمہیں اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، صرف اس کی ضرورت نہیں ہو۔ محبت؟ میران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، محبت، عثمان نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کیوں اتنے بے چین ہو؟ کیونکہ تمہارے دل میں اس کے لیے جگہ بن چکی ہے، بس تم اپنے تکبر کی وجہ سے مان نہیں رہے۔ مگر میں حیران ہوں، اگر تم اس سے نفرت کرتے تھے تو اس کے قریب کیوں گئے؟ عثمان کی بات سن کر میران کو وہ دن یاد آیا جب شہر میں شدید بارش ہو رہی تھی اور میران اپنے ایک بہت بڑے بزنس پروجیکٹ کی کامیابی کی خوشی میں رکھی گئی ایک لیٹ نائٹ پارٹی میں موجود تھا۔ اس پارٹی میں شہر کے بڑے بڑے سرمایہ کار اور بزنس ٹائکون شامل تھے۔ میران شاہ ہمیشہ کی طرح اپنے سخت رویے اور غرور کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کے ایک کاروباری حریف نے رنجش کی بنا پر مکر و فریب کا سہارا لیا۔ اس نے ویٹر کے ذریعے میران کے سافٹ ڈرنک میں ایک انتہائی تیز نشہ آور اور بے ہوش کر دینے والی دوا ملا دی۔ میران کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہ ہو سکی اور اس نے وہ ڈرنک ایک ہی گھونٹ میں پی لی۔ کچھ ہی دیر بعد میران کو اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی اور تپش پھیلنے لگی۔ اس نے مزید وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ گاڑی جب گھر پہنچی تو باہر تیز بارش اور بجلی کی کڑک کا شور تھا۔ میران بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ نشے آور دوا کے اثر نے اس کے حواس مکمل طور پر سلب کر لیے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے جسم میں اتنی بے قراری اور جلن کیوں ہو رہی ہے۔ اسی وقت لائبہ بلقیس بیگم کو دوائی دے کر اور ان کا احوال دیکھ کر میران کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ رکھنے آئی تھی۔ میران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے سامنے لائبہ کو دیکھا۔ دوا کے اثر اور شدید بے تابی کی وجہ سے اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میران صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے مجھے۔ لائبہ نے خوف اور حیرت سے چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میران کے حواس پر اس وقت صرف وہ نشہ طاری تھا۔ اس نے لائبہ کی ایک نہ سنی۔
اس رات اس کی بے خودی اور بے اختیاری میں وہ رشتہ قائم ہو گیا جس کا میران کو خود بھی علم نہ ہو سکا، اور لائبہ کی خاموش سسکیاں بارش کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ اگلی صبح جب میران کی آنکھ کھلی تو اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بستر پر اکیلا تھا، لیکن سامنے سائڈ ٹیبل پر لائبہ کے زیورات اور بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کر اسے ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن اپنے شدید غرور اور انا کی وجہ سے اس نے اس رات کو صرف ایک حادثہ سمجھا اور اپنے تاثرات سخت کر کے واش روم چلا گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ایک بے خود رات کا نتیجہ لائبہ کی گود میں پلنے والی ایک نئی زندگی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو یہ بات تھی، عثمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ تم پر دوا کا اثر تھا، لیکن لائبہ کے لیے تو وہ رات اس کی خودداری کا قتل تھی میران۔ تم نے اسے اگلے دن بھی کچھ نہیں کہا اور اپنے غرور کا پردہ قائم رکھا۔ مجھے معلوم ہے عثمان، میران نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کے بجائے اپنی انا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے لائبہ سے نرمی سے بات کی تو وہ سمجھے گی کہ میں اس کے قریب آنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس پر پیسے پھینکنے اور مزید سخت بن گیا۔ لیکن اب میں اس کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتا۔ عثمان نے میران کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اب بات صرف معافی کی نہیں ہے میران، تمہیں اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ تمہارا یہ احساس کسی دوا یا مجبوری کا مرہون منت نہیں، بلکہ تم سچے دل سے اسے اپنی بیوی تسلیم کرتے ہو۔ شام کو میران گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ اور لائبہ کے لیے کچھ سامان تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آج لائبہ سے دل سے معافی مانگے گا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، گھر میں عجیب سی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بلقیس بیگم ویل چیئر پر بیٹھی رو رہی تھیں اور ملازمہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ امی کیا ہوا؟ میران گھبرا کر ان کے پاس پہنچا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ لائبہ کہاں ہے؟ وہ چلی گئی ہے میران، بلقیس بیگم نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کہاں چلی گئی؟ میران کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ نیچے گر گیا۔ وہ اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر چلی گئی، بلقیس بیگم نے روتے ہوئے بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں مزید ایک بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بچے کو کسی کی مہربانی پر نہیں بلکہ اپنی محنت سے پالے گی۔ میران کی ہتھوڑی کی طرح سر پر چوٹ لگی۔ اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟ نہیں، اس نے بس اتنا کہا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ بلقیس بیگم نے غصے سے میران کے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میری بیٹی کو اس گھر سے نکال دیا۔ میران نے بغیر کچھ سوچے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ لائبہ اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک پر دوڑائی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سڑکوں پر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ ہر بس اسٹاپ، ہر ریلوے اسٹیشن پر لائبہ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ لائبہ، تم کہاں ہو؟ میران نے گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل زور سے پکڑا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار پچھتاوے کے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کی دولت، سب کچھ آج ہار چکا تھا۔ وہ ایک بے سہارا لڑکی کے سامنے مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا۔ 2 دن گزر گئے لیکن لائبہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میران نے اپنے تمام ذرائع استعمال کر لیے تھے، لیکن وہ جیسے ہوا میں غائب ہو گئی تھی۔ میران کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے 2 دن سے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ وہ دن رات بس لائبہ کی تصویر دیکھتا رہتا جو اس نے چھپ کر اس کے فون سے لی تھی۔ بلقیس بیگم کی طبیعت بھی شدید خراب ہو گئی تھی اور وہ بار بار لائبہ کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ تیسرے دن عثمان میران کے گھر آیا۔ اس نے میران کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ میران، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ عثمان نے اس کے شانے سے پکڑ کر ہلایا۔ مجھے لائبہ چاہیے عثمان۔ میران کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ میرے لیے کیا تھی۔ مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے، عثمان نے آہستگی سے کہا۔ میران نے دم خود ہو کر عثمان کی طرف دیکھا۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ مجھے فوراً وہاں لے چلو۔ 1 منٹ سنو میران، عثمان نے اسے روکا۔ وہ اس وقت اپنے پرانے محلے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے۔ اس نے وہاں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ تمہارے پاس واپس نہیں آنا چاہتی۔ میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا عثمان، میران نے روتے ہوئے کہا۔ میں اس سے معافی مانگوں گا، تم بس مجھے وہاں لے چلو۔ شہر کے غریب اور تنگ محلے میں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ میران کی قیمتی گاڑی جب اس تنگ گلی میں رکی تو آس پاس کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ میران گاڑی سے اترا اور اس پرانے سے مکان کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے لائبہ کھڑی تھی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ زرد تھا۔ میران کو اپنے سامنے دیکھ کر لائبہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ لائبہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ لائبہ، میران نے اس کا نام لیا۔ اس کی آواز میں گہری التجا تھی۔ مجھے اندر آنے دو براہ کرم۔
یہ آپ کا محل نہیں ہے میران صاحب۔ لائبہ نے دروازے کو تھامے رکھا۔ یہاں کوئی ملازمہ نہیں رہتی، آپ واپس چلے جائیں۔ میں کسی ملازمہ کے پاس نہیں آیا لائبہ۔ میران نے لائبہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، اپنے بچے کی ماں کے پاس آیا ہوں۔ لائبہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہی میران شاہ جو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، آج اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو جا سکتے ہیں۔ لائبہ نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میران نے دروازہ روکا اور ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ وہ لائبہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میران صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں۔ لائبہ گھبرا گئی۔ میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، میران نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری خودداری کو چوٹ پہنچائی، میں نے تمہارے اخلاص کا مذاق اڑایا۔ میں اندھا تھا لائبہ، میں اپنے پیسے کے غرور میں اندھا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دولت سے سچی محبت اور پرخلوص رشتے نہیں خریدے جا سکتے۔ لائبہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل پگھل رہا تھا، لیکن پچھلے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اتنی جلدی بھول نہیں سکتی تھی۔ آپ کی معافی سے وہ 6 ماہ کی ذلت ختم نہیں ہو سکتی میران صاحب۔ لائبہ نے اپنا رخ موڑ لیا۔ مجھے موقع دو لائبہ۔ میران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار لائبہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ مجھے اپنی باقی کی پوری زندگی تمہارا اور اپنے بچے کا قرض اتارنے دو۔ امی تمہاری وجہ سے بیمار پڑ گئی ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، کم از کم ان کے لیے واپس چل پڑو۔ لائبہ نے میران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور گہرا پچھتاوا نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میران جیسا مغرور شخص اگر اس کی گلی میں اس کے قدموں میں بیٹھ سکتا ہے تو اس کا غرور واقعی ٹوٹ چکا ہے۔ لائبہ نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے آنسو پونچھے۔ میں صرف امی کے لیے واپس آؤں گی، لائبہ نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کے لیے نہیں۔ میران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے آس کی کرن چمکی۔ اس نے کھڑے ہو کر لائبہ کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے قبول ہے، میں تمہیں دوبارہ اپنے سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا، لیکن اس بار اپنے پیسے سے نہیں، پیار سے۔ گھر واپس پہنچنے پر بلقیس بیگم نے لائبہ کو گلے سے لگا لیا اور دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ گھر میں دوبارہ وہی رونق واپس آ گئی تھی، لیکن اس بار حالات بدل چکے تھے۔ میران نے خود کو بالکل بدل دیا تھا۔ وہ اب روز شام کو وقت پر گھر آتا، لائبہ کا خیال رکھتا، اس کے ساتھ کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ شروع میں لائبہ اس سے کھچی کھچی رہتی تھی، لیکن میران کے مسلسل خلوص اور محبت نے آہستہ آہستہ اس کے دل کی برف پگھلانا شروع کر دی۔ چند ماہ بعد گھر میں ایک ننھے بچے کی رونے کی آواز گونجی۔ میران نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے بستر پر لیٹی ہوئی لائبہ کے قریب جا کر بچے کو اس کی گود میں رکھا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ شکریہ لائبہ، مجھے ایک نیا انسان بنانے کے لیے، میران نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ لائبہ نے مسکرا کر میران کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کا ہر زخم اب بھر چکا تھا۔ جس گھر میں اس کا استقبال نقد پیسوں اور ذلت سے ہوا تھا، آج اس گھر میں وہ محبت اور احترام کی ملکہ بن کر راج کر رہی تھی۔